معلومات کو اپنے طور پر آپ کی سماعتوں کی نظر کا ثبوت، لیکن اگر پھر بھی کسی برادر کی، کسی مومن کی کسی طرح سے بھی کوئی جنازانی ہے تو دستہ دستہ اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بس اپنے موضوع کی جانب آؤں اس پیغام کے ساتھ کہ جو برادران بھی، عزاداران بھی، انجمن بھی آپ کی خدمت پر معمول ہے، قبلہ اخلاق جعفری صاحب سے لے کر قبلہ حسنین جعفری صاحب، قبلہ افتخار جعفری صاحب، اکرام شاہ صاحب، جتنے بھی احباب، مجھے سب کے نام نہیں آتے، ہر ایک عزادار، ہر ایک مومن میرے لیے لائق صد آفرین ہے۔ میں آپ کی تمام تر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس عنوان سے کہ آپ اس منظم ذکر آل محمد کو بپا کرتے ہیں کہ جس کے بپا کرنے کے لیے آل محمد نے بارہا تاکید کی ہے، بارہا کہا ہے۔ پر موضوع کی جانب آؤں اور یقین رکھیے یہ احباب آپ کے درمیان نعمتیں ہیں، یہ احباب آپ کے درمیان وہ انعام ہے خدا کا کہ آپ ان کی قدر کیجئے، انہیں سنبھالیے، ان سے سیکھیے۔ خود میں نے کئی چیزیں ان سے سیکھ کر یہاں اس منبر سے جا رہا ہوں، آپ سے سیکھ کر جا رہا ہوں۔ بچوں کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس دل میں رکی ہوئی ہیں، کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے مگر موقع نہیں ہے۔ میں نے اپنے موضوع کو کلوز کر دیا ہے، ان کی تاریخ الفیق و سکلے۔ پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطراتی آل بیتی۔ کتاب اللہ کے عنوان سے بہت سے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ اطراتی آل بیتی صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل اور جتنی بھی صحیح ستہ کی احادیث کے یہ کتابیں ہیں، ان کے اندر 7 مرتبہ ایک روایت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس روایت میں 5 مرتبہ لفظ خلیفہ آیا ہے، 1 مرتبہ لفظ رجل آیا ہے، 1 دفعہ لفظ امیر آیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا دربار رسالت میں اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے، آپ کے وصی کتنے ہوں گے؟ رسول کہنے لگے میرے وصی موسیٰ و ہارون کی طرح ہوں گے، میرے وصی عیسیٰ کی طرح ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے 12 اوصیاء تھے، ایسے ہی میرے بھی 12 اوصیاء ہوں گے۔ پیغمبر نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ دیکھو 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے، 5واں سورہ ہے۔ اب 5 اور 12 کو کبھی نہ بولیے گا، 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے۔ اِذْ بَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے 12 نقیب بھیجے، 12 وصی بھیجے۔ پیغمبر کہنے لگے جیسے ان کے 12 وصی تھے ایسے ہی میرے بھی 12 جانے۔ اب آپ لطف لیجئے گا اس روایت کا۔ 12 لا یزالو، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا یزالو حاضر الامہ، اس امت پر اس وقت تک زوال نہیں آئے گا حتیٰ یکون 12 رجلا، یہاں تک کہ 12 مرد، رجل کا لفظ ہے اور مرد کی تعریف آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اس لیے کہ آپ خواتین کے پیرو نہیں ہیں۔ وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، اسلام 2 طرح سے ہے، کسی نے چل کر اپنی بہن کو مارا تھا، کہا تھا اسلام کیوں لائی ہو؟ وہ بہن نے جب قرآن کی آیات کو تلاوت کیا تو بس متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب پتہ چلا اسلام 2 طرح سے ہے، ایک مرد لے کے آیا، ایک خاتون سے متاثر ہو کر کے قبول کیا جاتا رہا، جو مرد لے کے آیا
ہر میدان کا قرار بن گیا، جو عورت کے ذریعے لے کے آیا ہر میدان سے فرار۔ آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ کنکلوژن، کچھ خلاصہ دے کر کے اس ممبر سے اتروں، اور یہ مجلس یادگار ہونی چاہیے۔ بس اثنا عشر حتی یکون اثنا عشر رجلا، یہاں تک کہ 12 مرد نہ آ جائیں، اور پیغمبر نے بھی کہہ دیا ہے 1 2 3 4 5 8 9 نہیں، ماشاءاللہ 1 2 خواتین نہیں، کہیں پر اب خواتین کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو گھروں میں موجود ہوں وہ خواتین ہوں۔ میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ 39 دن لڑتے رہے، لیکن اعلان جب ہوا لَأُوتِيَنَّ غَدًا هَٰذِهِ الرَّایَةُ رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَارًا، پیغمبر نے کہا کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ 39 دن لڑنے والے کیا مرد نہیں ہے؟ اور مردوں کا کام ہوتا ہے میدان میں کھڑے رہنا، شاید کہ جواب آ جائے، جو بھاگ جائے وہ مرد نماز تو ہو سکتے ہیں، مرد نہیں ہو سکتے، مرد تو حیدر کرار جیسے۔ اثنا عشر رجلا، 12 مرد حکومت نہ کر لے قیامت نہیں آئے گی۔ 12 مرد، یا رسول اللہ ایک مرد تو ہم نے دیکھ لیا 1989 سعودی عرب میں ایک شخص مسجد نبوی میں نہیں کعبۃ اللہ کے قریب آ کر کے کہنے لگا انا المہدی، میں مہدی ہوں۔ اب ظاہر ہے جو غیر ہوتے ہیں وہ ان ناموں سے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی، فورس سے اکٹھی ہو گئی، اس نے قبضہ کر لیا۔ بچوں چاہتا ہوں آج ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس نے کہا میں مہدی ہوں، آؤ میری پیروی کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ فورسز اکٹھی ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ اسے زندہ پکڑو۔ ہم بھی تو دیکھیں مہدی کیسا ہوتا ہے۔ ایک جرنیل آگے بڑھا، جرنیل میرے جملہ ذہن میں رہے کہ 12 مرد حکومت کریں گے۔ ایک جرنیل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا ذرا پہلے اس کا ٹیسٹ تو کر لو یہ مہدی ہے بھی یا نہیں۔ کیا وہ ٹیسٹ کا میزانیہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کہا جی یہ میرے حوالے کر دو معاملہ۔ اس نے اپنے 3-4 کمانڈوز ماہر بنائے نا، اس نے ڈائریکٹ اس بندے پر نہیں، اس بندے کے ارد گرد فائر کرنا شروع کیا۔ اب جب فائر ہونے لگا نا، وہ بندہ کبھی ایک ستون کے پیچھے سے بھاگتا، ایک ستون کے پیچھے سے بھاگتا، دوسرے ستون کے پیچھے، دوسرے ستون سے بھاگتا، تیسرے ستون کے پیچھے۔ وہ جرنیل قریب آ کر کے کہنے لگا یار ویسے ہی گھبرا رہے ہو، یہ مہدی نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو نے کیسے اندازہ کر لیا؟ کہا ارے مہدی ہے بیٹا حیدر کرار کا، جو حیدر کرار کا بیٹا ہو وہ چھپ چھپا کے بھاگا نہیں کرتا، وہ چھپ چھپا کے بھاگتا نہیں ہے۔ اس لیے اسے پکڑو، سلسلہ تمام کرو۔ اس لیے حتی یکون اثنا عشر رجلا، 12 مرد حکومت نہ کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اول مرد، اول امام، یقین جانیے ہم یہ جو جملہ اکثر دیواروں پہ لکھا دیکھتے ہیں نا واہ صحابہ واہ، ہم اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم صحابہ کے منکر نہیں ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں واہ صحابہ واہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ
میرے بابا آئے، آ کر کے ٹکٹکی باندھ کے ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ٹکٹکی باندھ کے حضرت علی کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ مسلسل دیکھ رہے تو میں نے کہا بابا کب سے میں بھی یہاں پر موجود ہوں، آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے۔ یقین جانیے ان جملوں کی قدر کیجیے اور زور زور سے چوکوں میں چوراہوں میں دکھلائیے۔ آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون بلند ہے، کون پست ہے، ان میں سے مت پڑھیے۔ ارے میں اتنا کہا کرتا ہوں جب خود حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو اب وہ اعلان کر کے بتا گئے ہیں نا کہ جو ہلاکت سے بچائے وہ افضل ہوتا ہے جو ہلاکت سے بچ جائے۔ اس لیے ان جملوں کو پیش کیجئے اور بتلائیے دنیا کو کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے ایک تحریر کو، جب انہیں کہا گیا آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہیں، تو اس وقت اب بادشاہ وقت ہو اور بیٹا ہو دوسرا کہا نہیں، یہ جملہ تو ہماری توہین ہے۔ اب جب خلیفہ دوم تک معاملہ پہنچا کیا گھبراؤ نہیں، دوڑے اور دوڑ کر کے وہ چیز لکھوا کے لے آؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے کفن میں وہ تحریر رکھنا تاکہ کل میری شفاعت ہو، یعنی واہ صحابہ واہ، اس لیے کہ تم بھی مان گئے، آپ بھی مان گئے اور بتلا گئے کہ شفاعت لینی ہو تو در اہل بیت میں آنا۔ تکبیر، تکبیر، ٹکٹکی باندھ کے دیکھے جا رہے ہیں۔ بابا کافی دیر سے بیٹھی ہوں اور باخدا میں علل اعلان کہتا ہوں اس معاملے میں، علی کے ذکر کے معاملے میں حضرت عائشہ کو اپنا مشکل کشا مانتا ہوں۔ میں آگے چل کے اس جملے کی وضاحت دیتا ہوں آپ کو۔ اب انہوں نے کہا بابا مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، ہماری طرف بھی تو توجہ کیجیے۔ تو حضرت ابوبکر ادھر پلٹ کے کہتے ہیں دیکھو مجھے ان کے چہرے کو دیکھنے سے نہ روکو۔ کہ کیوں بابا؟ کہ جب بھی علی کو سامنے دیکھوں تو مجھے پیغمبر کی بات یاد آ جاتی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھا کرو، یہ تو عبادت ہوتی ہے، یہ تو عبادت ہوتی ہے۔ اب کیسے ہم پریشان ہو جاتے کہ وہ مرد، وہ قرار، وہ حیدر، وہ اسد اللہ، وہ ید اللہ، وہ عین اللہ، وہ نفس اللہ، وہ بیت اللہ میں آنے والا، وہ پیغمبر کی گود میں آنکھ کھولنے والا۔ عجیب بات ہے نا، حیدر کے فضائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب بھی کسی سے سنو تو ہمیشہ دیکھا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں کہیں بھی دیکھا واہ صحابہ واہ ضرور کہا کرو، زور سے تم بھی کہا کرو، اس لیے کہ یہ سب اپنے فالورز کو، اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو یہ بتا گئے کہ ہمیں رضی اللہ کہا کرو، اس لیے کہ ہم پہلے کہیں اور تھے، کبھی ہم نے بتوں کو پوجا، کبھی عاقب رستجی، کبھی کہا، لیکن چہرہ علی ایسا ہے کہ پیغمبر نے اس لیے عبادت کا کہا ہے کہ
کے سامنے نہیں جھکا، کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی ایسا چہرہ جس پہ اللہ کا کرم۔ اب حضرت عائشہ نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، علی موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ کہا ذکر علی ہے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب چونکہ مومنوں کی ماں ہے نا، پتہ ہے اپنے بیٹوں کا کہ کل آنے والے اوقات میں معاملات میں یہ بیٹے کیا کیا کریں گے۔ اب کچھ بیٹے ہیں، نمبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کچھ بیٹے ایسے ہیں جو اماں کے اس بتائے ہوئے فلسفے پر اور اس عبادت پر بجائے اس کے کہ پورا اترے، مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اماں نے کہا نہیں، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ کیسے؟ کہا کہ اگر کہیں پر کوئی کھڑا ہو کر ذکر علی کی مخالفت میں آ جائے، ذکر علی کو دبانے لگے، ذکر علی نہ کرنے دے، میں قربان جاؤں ان جملوں پر کہ آپ نے تو ہماری مشکل حل کر دی۔ رسول خدا کہنے لگے اگر کوئی ذکر نہ کرنے دے، حب علی یعنی عبادت، محبت علی دل میں رکھو عبادت ہے۔ ان کی محبت عبادت ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو کر عبادت کی، وہ ہمارے سر کا تاج، ہمارے لیے ان کا اکرام واجب ضروری۔ ہم کہیں بھی کسی طور پر بھی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بھی محمد و آل محمد سے وفا کی، ہم ان سے وفا کریں گے۔ وہ ہم کہا کرتے ہیں وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تم جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یعنی جیسا کام ایسا انجام۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام اہل بیت کے در پر رہ کر علم کو لیتے رہے، بانٹتے رہے، یہاں تک کہ جو امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی یہ کہنے سے باز نہ رہے، لولا سنتان لہلک النعمان۔ ارے اول تو اول چھٹے امام کی شاگردی میں اگر میں 2 سال نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا نا، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ وہ حسبنا کتاب اللہ والے کو پاسے چھوڑو، بلکہ دونوں چیزوں کا دامن تھام لو۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر اہل بیت کے در سے متمسک 2 سال نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جو شخص ابو دراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہ شخص پاک ہو جاتا۔ یہ بات کس نے کہی؟ زمانے والوں سے پوچھئے، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے فضیلت اہل بیت کے لیے ان جملوں کا استعمال کیا، بتلایا دنیا کو کہ دیکھیے ہم آج کے دور میں اگر اہل بیت کے بغیر کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے فالوورز کو بھی یہ ماننا ہوگا۔ اس لیے وہی امام اعظم گزر رہے، آپ کے جد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام گزر رہے، دوڑ کر کے امام اعظم ان کی
اس عصا کو چومنے لگے جو ان کے ہاتھ میں تھا. وہ کیوں اہل بیت قرآن کا دامن تھامنا ضروری ہے؟ ذرا اسلاف کے اور اپنے بڑوں کے قصے تو پڑھ لیجئے. دوڑ کر کے وہ عصا چوما تو چھٹے امام بولتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ عصا چونکہ نبی کے ہاتھ سے مس عصا ہے اس لیے اسے چوم رہا ہوں. اب جب امام اعظم لوگوں کے امام اعظم انہوں نے اس عصا کو چوما اور بتلایا کہ یہ عصا اس لیے متبرک ہے کہ اس سے رسول کے ہاتھ مس ہوئے. مجھے پتا چلا ہے کہ رسول نے یہ عصا علی کو دیا تھا، علی نے عصا حسن کو دیا تھا، حسن نے حسین کو دیا تھا، حسین نے سجاد کو دیا، سجاد نے باقر کو دیا. باقر کے ہاتھ سے اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کی تکریم ضروری ہے. اب چھٹے امام نے کہانی ختم کر دی. اے نعمان بن ثابت ذرا اس عصا کو تو چومتے ہو جو رسول کے ہاتھ سے مس ہو گیا، ذرا ان ہاتھوں کو بھی چومو جن رگوں میں خون رسول دوڑ رہا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اس آل کا بھی تو خیال کرو، اہل بیت کا بھی تو خیال کرو کہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، وہ کہ جن کا عصا ان کے ہاتھ سے مس ہو انہیں چومنا ضروری. ان کی نالین، ان کا نقشہ منہ کے ساتھ لگانا، ماتھے پہ لگانا ضروری اس نالین کا. اور وہ علی جو مور نبوت پر سوار ہو کر بت توڑ رہا ہو، وہ علی جس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلی غذا زبان پیغمبر لی ہو، وہ حسن و حسین جو زبان مبارک پیغمبر گرامی قدر چوس کر بڑے ہوئے ہوں. تو پھر ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں وہ چیزیں متبرک ہو گئی جو رسول سے منسلک ہے. آل کے معاملے میں بھی فقط ایک جملہ، ہرگل بن نوفل ایک بادشاہ ہے، اس کے ساتھ درد میں جا رہا تھا. اس نے تمام طبیب بلائے کہ جلدی اس لیے گزرا ہوں میرا وقت ختم ہو گیا ہے. تمام طبیب بلائے اس کے ساتھ درد دور نہیں ہوا. بالآخر اس نے خط لکھا پیغمبر گرامی قدر کو، کسی نے بتلایا تو پیغمبر گرامی قدر نے ایک بال خط کے جواب میں عنایت فرمایا تاکہ یہ کہو وہ اپنے تاج میں رکھ لے، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوگا. ایسے ہی خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تو بڑا سپاسالار بن گیا، بہادر بن گیا، تیری بہادری کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے پیغمبر کا ایک بال مل گیا ہے، جب سے میں نے اپنی ٹوپی میں رکھا میں بہادر ہو گیا. اب میں یہ خبر اپنے 9 تقریروں کا خلاصہ قرآن و اہل بیت کیوں ضروری ہے اس کا محاصل یہ جملہ کہہ کر مصائب کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ ہرگل بن نوفل کے سامنے درد ہو جائے تو اس کے ساتھ پیغمبر کا بال مس ہو تو تبھی اسے سر درد نہ ہو. اسی طرح خالد بن ولید اگر اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو وہ بہادر بن جائے، جری بن جائے. ارے جن کے بال کا یہ حال ہے آل کا کیا حال ہوگا؟ محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، یہ دین پیغمبر ہے، کوئی لطیفہ تو نہیں ہے. اے حیدر کرار سے منہ موڑنے والوں، جنت تیرے دادا کا صحیفہ تو نہیں ہے. سب کچھ قربان یا رسول اللہ آپ پر، ہماری جانیں، مال، اولاد سب کچھ آپ پر قربان، اس لیے کہ آپ نے ہمیں اہل بیت بھی سمجھائے، قرآن کا بھی بتلایا. انی کاتب فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا.
یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے پہنچیں گے۔ حتیٰ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ 3 دفعہ کا اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، یاد رکھنا میری اہل بیت کو، بھول نہ جانا۔ 3 دفعہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر بار 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 تذکر دے رہے ہیں، کبھی حسین کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا کر، کبھی حسن کو، کبھی علی کا ہاتھ اٹھا کر، کبھی زہرا کے احترام میں کھڑے ہو کر۔ لیکن 61 ہجری کی کربلا خشت اول چون عہد معمار کج تا سورج امیر اور دیوار کج۔ دیوار لگانے والا اگر دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتے تو وہ آسمان کا دیوار چلی جائے، وہ ٹیڑھی جائے گی۔ واقعہ کربلا اس کے محرکات پرانے ہیں۔ بعد از پیغمبر اگر کوئی فتنہ ہو، فساد ہو، امت اگر کسی ایک نقطے پر در اہل بیت و قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاتی تو کبھی ہے آج ان مسائل میں اور مسائل میں علام میں نہ پڑے گا۔ لیکن انہوں نے 61 ہجری کی کربلا میں مسائل و علام کے پہاڑ جوڑے اور تو انہوں نے فقط مسائل کے ازدران آگے شب عاشور ایک دن کا مہمان ہے حسین۔ کل اہل بیت کا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ حضران شب عاشور ایک جملہ کہا نا، جب حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ بابا کے سینے پہ آئی نا، اب آنکھیں بند کر کے جن جن کے گھر میں 4 سالہ بچی ہے اور کسی کو علم بھی ہو کہ میں نے کل اس دنیا سے چلے جانا ہے، ذرا اپنی اولادوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے سوچیے۔ جب 4 سالہ بچی حسین کے سینے پہ آئی نا تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، بیٹی آج سے ہم ایک تبادلہ کرتے ہیں۔ کہ بابا کیسا تبادلہ؟ کہ بیٹی ایسا تبادلہ کہ کل سے تم اپنی ماں کے پاس ہونا اور علی اصغر میرے پاس ہوئے گا۔ آج ہم شام غریبہ ہم نے دیکھا سکینہ بابا کا سینہ تلاش کرتی ہے، ہائے سکینہ بابا کے سینے کے پاس جاتی، تماچے مارے جا۔ علی اصغر بابا کے پاس چلا گیا۔ ہاں حضرت بس ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک شب ہے، میرا حال کہتا ہے، میں نے دیکھا سید الشہداء اکیلے میدان کی طرف نکل پڑے۔ میں نے کہا کیونکہ سید الشہداء غریب الوطن ہے، مظلوم ہے، تنہا ہے، اس لیے میں ان کا خیال رکھنے کے لیے کرو، ایک دن رہ گیا ہے، اس لیے رونے میں بخل نہ کیجیے۔ چھٹے امام جعفر صادق کہتے ہیں، میں نے جب حسین پر ایسے گریہ کیا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بچے کے ناشے پہ۔ حکم اللہ چل پڑا پیچھے، اور جب چل پڑا نا تو کیا دیکھتا ہے، امام حسین نے ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تھوڑا سا دور جا کے 2 رکعت نوافل پھر ادا کیے، پھر تھوڑا سا ہٹ کے 2 رکعت نوافل ادا کیے، پھر تھوڑا سا دور جا کے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ میں دوڑ کے گیا، یا حسین جگہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھو کل اس مقام پر میرے عباس کے بازو میں لڑو، اجرکم اللہ۔ اگلی جگہ کا اس مقام پر میرے جوان علی اکبر کے سینے میں مسجد، اگلے مقام پر کا اس جگہ کل علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، آگے چلے کا کل اس جگہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اجرکم اللہ۔ آگے بڑھ کاملان رکو، اگلا مقام ایسا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ خدا آپ کے بچوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے مال کو، اپنے گھر، آپ کے گھر بار کو آباد و شاد رکھے اس غم کے صدقے۔ حضرات کاملان آگے مت آنا،
میں اکیلا جاؤں گا. گئے واپس آئے. کہا حسین ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ نے مجھے آگے کیوں نہ جانے دیا؟ کہا منہار ہزاروں ہاتھ جوڑا ہے، اپنی آنکھوں کو وضو کر لو، سن لو یہ جملہ. کہنے لگے منہار اگلا مقام وہ تھا جہاں میری ماں زہرا بقیہ چھوڑ گیا، بقیہ چھوڑ کے آئی تھی، کنکر چن رہی تھی. کہنے لگا مولا آپ کی ماں نے وہ کنکر کیوں چنے؟ کہا اس لیے کہ کل جب میں زین سے زمین میں آؤں گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یا زہرا آپ نے بڑا خیال کیا، کنکر چنے، جگہ صاف کی کہ کہیں حسین کو چپ نہ جائے، لیکن کل جب حسین زین سے زمین پہ آئے گا وہ زمین پہ نہیں تیروں پہ ہوگا. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.